گزشتہ 74 سالوں کے دوران پاکستان کے عوام تیزی کے ساتھ تقسیم ہوئے ہیں اور یہ تقسیم روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مذہبی فرقہ واریت کے بعد اب سیاسی فرقہ واریت بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کے خدا داد میں طبقاتی تقسیم کی جھلک تعلیمی اداروں میں پڑھائے جانے والے نصاب میں بھی سریت کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ ملک میں جاری طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کیا جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے قبل ہمیشہ ملک میں جاری مختلف طبقاتی نظاموں پر تنقید کی اور اس پر زور دیا کہ ملک میں غریب اور امیر طبقے کے بچوں کے لیے یکساں نصاب ہونا چاہیے۔ اس لیے عمران خان نے وزارت عظمیٰ سنبھالتے ہی وفاقی وزارت تعلیم کو یکساں نصاب کی تیاری کی ہدایت دی تھی۔ شب و روز کی محنت اور عرق ریزی کے بعد یکساں قومی نصاب پیش کیا گیا تو اس پر ایک مخصوص طبقہ اعتراضات اٹھانے لگا۔ حالانکہ غور کیا جائے تو ان اعتراضات میں کوئی وزن نہیں ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ یہ اعتراضات کسی ایک فرد کی جانب سے نہیں بلکہ ایک مخصوص سوچ کے حامل افراد کا پورا گروہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے، جو کہ لمحہ فکر ہے، کیونکہ ان لوگوں میں نامور صحافی اور اہم سماجی شخصیات بھی شامل ہیں جن کا کام غیر ضروری تنقید کی بجائے اہم نکات پر توجہ مبذول کروانا تھا اور رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے۔ مگر افسوس یہ کہ یہ لوگ اپنی اس اہم ذمہ داری کو بھول کر چند ایک جزوی پہلو میں اٹک کر رہ گئے ہیں، جس سے تعمیری بحث کی امید تو ہرگز نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مخصوص سوچ رکھنے والے طبقے کے اعتراضات ہیں کیا اور ان میں کتنا وزن ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے یکساں قومی نصاب یعنی سنگل نیشنل کریکولم SNC کے تحت شائع ہونے والی 5ویں جماعت کی انگریزی کی کتاب پر پاکستان کے ایک مخصوص طبقے نے شدید اعتراض اٹھایا ہے۔ کتاب کی اس تصویر میں باپ اور بیٹا قمیض پتلون پہنے ہوئے صوفے پر براجمان کتاب کے مطالعے میں مصروف ہیں، جبکہ ماں اور بیٹی کو حجاب پہنے ان کے سامنے زمین پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مزید کتابیں متعارف کروائی گئی ہیں جن میں جہاں خواتین اور بچیوں کو حجاب میں دکھایا گیا ہے، جبکہ مردوں اور بچوں کے لباس موقع کی مناسبت سے پیش کیے گئے ہیں، جیسے کہیں پر وہ مغربی لباس پہنے ہوئے ہیں اور کہیں پر وہ روایتی شلوار قمیض یا اپنا پیشہ ورانہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر مخصوص طبقے نے اعتراض اٹھایا کہ سنگل نیشنل کریکولم کی کتابوں میں خواتین اور طالبات کو حجاب میں کیوں دکھایا گیا ہے۔ ان کا اعتراض ہے کہ ایک لڑکی اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ حجاب پہن کر کیوں بیٹھی ہے۔ ان اعتراضات کا جواب یہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے انہوں نے غالباً یکساں قومی نصاب کی کتب کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ورنہ یہ اعتراض نہ اٹھاتے، کیونکہ اس نصاب میں پورے ملک کی سماجی اقدار کی عکاسی کی گئی ہے۔ چونکہ اعتراض کرنے والے گروہ کے لوگوں کا تعلق ماڈرن شہری گھرانوں سے ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ ملک کی 60% آبادی آج بھی گاؤں دیہات میں رہتی ہے اور وہاں کا کلچر ان کی شہری کلچر سے بالکل مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ عجیب بات ہو سکتی ہے، مگر یہ ہے تو حقیقت۔ ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ گاؤں میں چھوٹی بچیاں اکثر سکارف یا دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہیں، یہ ان کا کلچر ہے، مگر اس کتاب میں کئی جگہوں پر لڑکیوں کو بغیر سکارف اور دوپٹہ اوڑھے بھی دکھایا گیا ہے، جن پر شاید ان کی نظر نہیں پڑی یا پھر یہ لوگ صرف ایسی چیزیں ڈھونڈتے رہے جو کہ ان کے حساب سے غلط تھیں۔ اس تصویر پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ باپ اور بیٹا تو صوفے پر بیٹھے ہیں جبکہ لڑکی اور اس کی ماں کو زمین پر بیٹھے دکھایا گیا ہے، جو کہ لڑکیوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ پورا سچ نہیں ہے، کیونکہ اس دوسری تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہے جبکہ لڑکا زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس ساری بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ احساس دلانا ہے کہ اگر آپ نے اعتراض کرنا ہی ہے تو پہلے کتاب کا مکمل جائزہ تو لے لیں۔ تصویر کا صرف ایک رخ دکھا کر یوں گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ نصابی کتب سے ایک آدھ تصویر لے کر یہ پراپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تاکہ ان کی درسی کتب کے ذریعے لڑکیوں کی ذہن سازی کی جا سکے کہ وہ گھر میں مردوں کے کام کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں اور گھر کے کام کاج کرنا ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کو صرف گھر کے کام کرتے ہوئے یا ماؤں یا گھریلو خواتین کے طور پر دکھایا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی درسی کتب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکیاں صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں ہوتی اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو منوا چکی ہیں اور منوا بھی رہی ہیں۔ ان کتابوں میں عورتوں کو بطور پائلٹس، وکلا، کاروباری خواتین، نرس، ڈاکٹرز، کھلاڑی خواتین بھی دکھایا گیا ہے۔
اس کے علاوہ لڑکیوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں لڑکوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ اپنے خاندان کے مردوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، جیسا کہ دیہی علاقوں میں اکثر خواتین کرتی ہیں، جو کہ ہمارا عمومی کلچر بھی ہے کہ خواتین گھریلو ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، جبکہ مرد ذریعہ معاش کے ذریعے مالی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ لڑکیوں کو کسی گھٹن زدہ ماحول میں نہیں دکھایا گیا، بلکہ ایک عام انسان کی طرح بارش سے لطف اندوز ہوتے بھی دکھایا گیا ہے۔ ایسے ناقدین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ انگریزی اور اردو کتابوں میں مذہبی مواد کو شامل کیوں کیا گیا؟ تو بات یہ درست ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اسے شامل ضرور کیا ہے، لیکن نہ تو یہ متنازع ہے اور نہ ہی کسی فرقہ واریت کی طرف رجوع کر رہا ہے، بلکہ پہلی تصویر چیک کریں اور سیکھنے کے نتائج پڑھیں۔ وہ مذہبی موضوعات پر توجہ نہیں دے رہے، یہ ایک انگریزی کتاب سے ہے جس میں صرف معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تنقید کرنے والے اگر اس پورے نصاب کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد تنقید کرنے کا سوچتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ اس نصاب میں پہلی مرتبہ کچھ ایسی بہترین پہلوؤں پر بھی بچوں کو آگاہی دی گئی ہے جو وقت کی اہم ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر ان درسی کتب میں لڑکوں اور لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اجنبیوں سے کوئی تحفہ قبول نہ کریں اور ان سے کبھی دوستی نہ کریں۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ اسباق بچوں کے خلاف جرائم کو کم کرنے میں مدد فراہم کریں گے، خاص طور پر جنسی جرائم کم ہوں گے، جو کہ مختلف ہتھ کنڈوں سے بچوں کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ان کتابوں میں ایسے اسباق بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ بچے سیکھیں اور پاکستان میں اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کا احترام بھی کریں۔ کتاب کے شیئر کردہ ان تصویروں میں کرسمس، ہندوؤں کے مذہبی تہوار ہولی، سکھوں کے مذہبی تہوار بیساکھی سے متعلق بھی مضامین کو شامل کیا گیا ہے، جو بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کا باعث بنے گی۔ کلاس چہارم کی سوشل سٹڈی کی کتاب میں بچوں کو انسانی حقوق اور رواداری کے متعلق پڑھایا جائے گا۔ مختلف ثقافتیں جیسا کہ پنجاب کی کتابیں دوسرے صوبوں کی ثقافتیں بھی سکھا رہی ہیں۔ پاکستان کی تشکیل میں اقلیتوں کا کردار یہ بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ کلاس 3 کی واقفیت عامہ یعنی جنرل نالج کی کتاب کا حوالہ دیں تو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب کا بہترین حصہ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمومی اختلاف رائے کی وجوہات، تنازعات کو بحث و مباحث، مکالمے اور مسائل حل کرنے کے طریقوں کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ اس کا مقصد بچوں میں ڈائیلاگ کا شعور پیدا کرنا ہے اور بحث مباحثہ کی افادیت سے روشناس کرانا بھی ہے۔ کلاس دوم کی جنرل نالج کی کتاب کے متعلق بات کریں تو اس میں موجودہ حالات کے متعلق آگاہی دی گئی ہے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ موجودہ سماجی اور آب و ہوا کے مسائل سے متعلق بھی آگاہی فراہم کی گئی ہے، یعنی پانی کی کمی اور جنگلات کی کٹائی کے مسائل، جو کہ ہمارے حقیقی مسائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یکساں قومی نصاب غلطیوں سے پاک ہے، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں، لیکن یکساں قومی نصاب کے لیے یہ ایک اچھی کوشش ہے، اور قوم کی تعمیر میں یہ کوشش بہت زیادہ انتظار اور تاخیر سے شروع ہوئی ہے۔ سنگل نیشنل کریکلم کے تحت بنائی گئی کتابوں پر اعتراضات کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سنگل نیشنل کریکلم یعنی یکساں قومی نصاب دراصل صرف نصاب ہے جس کے دائرہ کار کے تحت کوئی بھی پبلشر ٹیکسٹ بک بورڈ کی منظوری کے بعد اپنی کتاب چھاپ سکتا ہے۔ شائع شدہ کتابیں متعلقہ پبلشر کی ہوتی ہیں اور اس پر SNC کو ٹارگٹ کرنا بے وقوفی ہے۔ یہ اعتراضات یکساں نصاب یعنی سنگل نیشنل کریکلم پر نہیں، کیونکہ SNC سے ان باتوں کا لینا دینا ہی نہیں۔ کتابوں پر اعتراضات پبلشر پر بنتے ہیں، نہ کہ SNC پر۔ لیکن ایک مخصوص مذہب بیزار اور پاکستانی کلچر سے ناشنا طبقہ صرف اپنی مرضی کے صفحات اٹھا کر پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ یکساں قومی نصاب پر تنقید کرنے والے لوگوں میں اکثریت ایسی ہے جو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان کبھی یکساں نظام تعلیم بھی رائج کرے، بلکہ مخصوص طبقہ تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس صرف ایک خاص نظام تعلیم کے حامل لوگوں پر ہی مشتمل ہو اور یہی لوگ ملک کے اہم عہدوں پر براجمان رہیں اور سرکاری اسکولوں اور مدارس سے فارغ اور تحصیل لوگ ان کے ماتحت بن کر ہی رہیں۔ اور اب جبکہ ایسے لوگوں کو فائدہ دینے والا نظام تعلیم تبدیل کیا جا رہا ہے تو ان کی تنقید کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ یکساں نصاب تعلیم ہے، نہ کہ کتب میں موجود چند ایک تصاویر۔